اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کا فریب شروع ہو چکا ہے اور وہ پوری دنیا کو اپنے فریب میں ڈال چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس تشریف لا چکے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ شیطانی لشکر سے مقابلہ کر چکے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا دور گزر چکا ہے۔ دنیا بدترین قحط کا سامنا کر چکی ہے۔ اچانک ایک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آیا۔ ہر انسان حیرت زدہ ہو گیا، لیکن کچھ دیر بعد تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کی تباہی بہت قریب آ چکی ہے۔ اس لمحے ایک بہت ہی بدناک فرشتہ جس کے ہاتھوں میں ایک بڑا سنگ ہے، وہ اسے اپنے منہ کے قریب کرتا ہے۔ فرشتے کے چہرے پر انتہائی خوف و جلال ہے۔ وہ فرشتہ ایک لمبی سانس لیتا ہے اور سور پھونکتا ہے۔ سور کی آواز سے کائنات کی ہر مخلوق کانپ اٹھی اور اب قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلام میں فرشتے ارکان ایمان میں شامل ہیں، یعنی ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان ہونا ممکن نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب میں بھی فرشتوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ قدیم تہذیبوں میں بابل وہ تہذیب ہے جن میں فرشتوں کا سب سے قدیم تصور ملتا ہے۔ بابلی لوگ فرشتوں کو سکالی کہا کرتے تھے، جنہیں وہ آسمان کی روحیں اور خدا کے قاصد مانتے تھے۔ یہودیوں کے ابتدائی صحیفوں، تلمود وغیرہ میں فرشتوں کو ملائکہ کہا گیا ہے۔ تورات میں بھی مختلف فرشتوں کا تذکرہ ملتا ہے جو مختلف کاموں پر مأمور کیے گئے ہیں۔ عیسائیت اور انجیل میں انہیں اینجلز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بائبل میں فرشتوں کو خدا اور انسان کے درمیان رابطہ قائم کرنے والی روحانی ہستیوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ البتہ اہل کتاب کے صحیفوں میں اچھے اور برے دو طرح کے فرشتوں کا ذکر ملتا ہے جو اسلامی عقائد سے بالکل مختلف ہیں۔ قدیم عرب قبائل کی بات کریں تو وہ بھی اسلام کی آمد سے قبل فرشتوں کے وجود پر یقین رکھتے تھے۔ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے ان تمام غلط اور باطل عقائد کی اصلاح کی اور فرشتوں کا صحیح تصور پیش کیا۔ دوسرے ادیان کے مقابلے میں اسلام میں فرشتوں کی اہمیت کہیں زیادہ اور مقدس اور معتبر ہے۔ قرآن و حدیث میں فرشتوں کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کا مسکن آسمان ہے، وہ اللہ رب العزت کے حضور ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے نہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی سرزش یا گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں۔ ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بے حرکت ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے۔ وہ پل بھر کے لیے بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مختلف فرشتے مختلف کاموں پر متعین ہیں۔ کوئی نامہ اعمال لکھتا ہے، کوئی جنت اور جہنم کا محافظ ہے، کوئی موسم و آب و ہوا کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے، کوئی روح قبض کرنے کے کام پر مامور ہے، کوئی آسمانی دنیا پر اعلان اور رزق و برکت کی تقسیم کرنے پر مامور ہے، تو کوئی اس دنیا میں خدا کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتا ہے۔ انہی فرشتوں میں اللہ رب العزت کا ایک مقرب فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن اور کنیت ابو المنافق ہے۔ آپ علیہ السلام کو اسرافیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسراف کے معنی کثرت اور زیادتی کے ہوتے ہیں، اور یہ لفظ اسرافیل ان کے لیے اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ فرشتوں میں سب سے زیادہ پر اسرافیل علیہ السلام کے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے درمیان نور کے صرف 7 پردے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں میں سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، جس کے انعام میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کو ان کے ماتھے پر لکھ دیا۔ اسرافیل علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ انسان اور جنوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل
اللہ رب العزت نے شیشے کی طرح ایک صاف اور شفاف سفید موتی کو پیدا کیا اور اس موتی سے سور کو بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کن یعنی ہو جا، تو اسرافیل علیہ السلام وجود میں آ گئے تھے۔ تب اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سور اٹھا لیں۔ آپ علیہ السلام نے اسے اٹھا لیا۔ سور میں ہر پیدا شدہ روح اور ہر سانس لینے والے نفس کی تعداد کے برابر سوراخ تھا۔ اسرافیل علیہ السلام نے اس پر اپنا منہ رکھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں سور کے سپرد کیا، پس تو اسے پھونکنے پر مقرر ہے۔ تب اسرافیل علیہ السلام عرش کے سامنے داخل ہوئے اور اپنا داہنا پاؤں عرش کے نیچے رکھا اور بایاں پاؤں آگے کیا۔ تب سے اسرافیل علیہ السلام اسی مقام پر کھڑے ہیں اور آپ علیہ السلام نے کبھی پلک تک نہیں جھپکائی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس انتظار میں ہیں کہ جب اللہ رب العزت انہیں حکم دے گا تو وہ اسے پھونکیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام کے قد و قامت اور ظاہری جسامت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک پر مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے، تیسرا ساتویں آسمان میں، اور ایک پر سے انہوں نے اپنے جسم کو لپیٹ رکھا ہے۔ جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے تب سے اسرافیل علیہ السلام کو نہ کسی نے ہنستے دیکھا نہ ہی مسکراتے دیکھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت و حسین ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اوصاف سے ہزاروں دیگر فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو موسیقی کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام ہزاروں مختلف زبانوں میں خدا کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب تسبیح کرتے ہیں تو آسمان کا ہر فرشتہ ان کی آواز کی کشش کی وجہ سے انہیں سننے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ امام اوزاعی نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ خوش آواز کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام آسمان والوں کے لیے مؤذن ہو۔ آپ 12 گھڑی رات میں اذان دیتے ہیں۔ اس اذان کو آسمان اور 7 زمین والے سنتے ہیں مگر جنات اور انسان نہیں سن سکتے۔ ایک روایت کے مطابق اسرافیل علیہ السلام ہر روز 3 مرتبہ جہنم کی طرف دیکھتے ہیں جہاں وہ جہنمیوں کے دردناک عذاب کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس عذاب کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے شدید ڈر اور غم کی وجہ سے آنسو نکل جاتے ہیں جس میں اس دنیا کا تمام غم چھپا ہوا ہے۔ اگر اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو یہ دنیا ایک بار پھر طوفان نوح کی طرح سیلاب دیکھے گی جو زمین پر موجود ہر پہاڑ، درخت اور بستیوں کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آنسو زمین پر نہیں گرتا۔ اسرافیل علیہ السلام کا ذکر اسلام کے علاوہ دنیا کے مختلف مذاہب اور تہذیبوں میں بھی ملتا ہے۔ قدیم مصر میں ڈوما نامی فرشتے کی کہانی مشہور تھی اور مصریوں کا ماننا تھا کہ ڈوما اہل بہشت کو موسیقی سناتا ہے جس کی آواز نہایت میٹھی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا ہندو مذہب میں شیوا کے اس عمل سے بھی مشابہت رکھتا ہے جہاں وہ اپنا طبل بجا کر انسانوں کو فنا کرے گا یا زندہ کرے گا۔ عیسائیت اور یہودیت میں اسرافیل علیہ السلام کو رافائیل کہا گیا ہے جن کا ذکر یوحنا کی انجیل میں آرک اینجل کی فہرست میں ہوا ہے۔ رافائیل خدا کے 7 مقرب فرشتوں میں سے ایک ہے جو خدا کے تخت کی حفاظت کرتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو رافائیل نے ہی ایک صحیفہ دیا تھا جسے صوف اولا کہا گیا ہے۔ احادیث اور روایتوں میں قرب قیامت میں سور پھونکنے کا منظر کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ رب العزت حکم فرمائے گا تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے۔ سور کی آواز اس قدر خوفناک ہوگی کہ ہر زندہ چیز کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ اس آواز کو سن کر شیطان اور اس کے چیلے بھی بھاگ کھڑے ہوں گے اور پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ستارے اور سیارے گرنے لگیں گے، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا اور کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ خود اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ پھر جب اللہ رب العزت چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرما دے گا،
پھر آپ علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے اور پھر تمام مخلوق دوبارہ سے اپنی قبروں سے اٹھے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔